بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو علم سٹوری ٹی وی۔ اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت اور تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند درجن نظریات جو اہرام مصر کے معانی اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم سنگی مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے، اور ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام شیوپس یا چیوپس کا عظیم اہرام ہے۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ چٹائی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک لاتخیل معمہ اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینہ گھٹی پر بڑی شان اور دبدبے سے ایستادہ ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندروں کی گہرائیوں کو کنگال ڈالا ہے، شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کا منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئی انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات، مطالعات و مشاہدات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یورپین اوکلٹ ریسرچ سوسائٹی کے بانی اور سابق صدر گنتھر روزنبرگ اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استغراب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے، اور آخر ان کی وجود کا اصل سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ ساری بات ثابت کر دی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ و تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ میں نے حال ہی میں عروس البلاد قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع غیزہ کے میدان کا دورہ کیا تھا۔ یہ علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی پراسرار ترین جاگیر سمجھا جاتا ہے۔ حیرت انگیز ابو الہول اور دیگر اہرام اس بے آب و گیا میدان میں صدیوں سے ایک لاتخیل چیستہ کی طرح استدادہ ہے۔ اس ویرانے میں عظمت و رفتہ کی انمٹ دلیل بنا کر کھڑے ہیں، اور شیوپس کا اہرام جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل مصر پر بڑے کوفر سے حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کے محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت کا باعث بن سکتی ہے۔ میرا گائیڈ ایک مصری پروفیسر تھا جس نے اپنی زندگی ان سنگی یا حجری تعمیرات کے پوشیدہ اسرار جاننے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی تقریباً 455 فٹ ہے، مصری پروفیسر نے بتایا، اور اساس 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکا گویا لندن زیرس کے تقریباً 8 مربع علاقوں کے مساوی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25 لاکھ سیلیں استعمال ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر سیل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک علاقوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف اس اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوا ہے کہ اس سے پورے فرانس کے گرد و نواح 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی تھی، اور اگر ان پتھر کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد
ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولیریڈو اور ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کے تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کی اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ پروفیسر نے کہا کہ یاد رکھے، اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں۔ پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہے گی کہ نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر اور سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کی عمارت بھی اس میں آ سکتی ہے۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں میں استعمال کے لیے تعمیراتی سامان کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی تمام مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 650 ملین ٹن 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی بالوں اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سلیں جنہیں غارت گر تہذیب ونڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر وارث سے منسلک ہیں کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایک نفاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی محال ہے۔ ایک عرب تاریخ داں اور زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائے سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس اساس سے تقریباً 73,000 سال پہلے کی بات لگتی ہے۔ اکثر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شیوپس نے اپنی تمام رعایا کو مشقی کے طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مصری ماہر اہرامیات نے بتایا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے یا دریا نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک پہنچایا، پھر انہیں ریگستان میں کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا، مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن نقل و حمل انسانی کے بارے میں سوچیے۔ مصری پروفیسر کہہ رہا تھا کہ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہی سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ رات کو بھی صحرا میں ہی سوئے، کیونکہ وہاں ہزاروں فارمینیو سپروائزروں، مستریوں اور ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے عظیم گروپ بھی جن کو پورے پروجیکٹ کی نگرانی کرنی تھی۔ پروفیسر نے چند ایسے مسائل کی بھی نشاندہی کی جن کے اہراموں کی تعمیرات کے وقت سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ جناتی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام تھے۔ انہوں نے کانوں سے پتھروں کی سلوں کو کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات اور اوزار استعمال کیے تھے؟ اس زمانے میں نہ ڈائنامائٹ تھا اور نہ کسی قسم کا دھماکہ خیز مادہ۔ پھر انہوں نے کس طرح سے چٹانوں کو توڑا؟ اس کام کے لیے انہوں نے کن اوزاروں کو استعمال کیا؟ چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہوں نے ان کے بلاک کیسے بنائے؟ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح کے ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ کہیں ذرا بھی دراڑ یا شگاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ٹن میرے دوست، اس قدر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا ہوگا؟ تیسری بات، غزہ کے تعمیراتی مقام پر آخر اس عظیم سنگی ذخیرہ کو کس طرح سے لے جایا گیا ہوگا؟ چوتھی بات، آخر مصر جیسے چھوٹے سے ملک میں اتنے بڑے اور بہت سارے آدمیوں کے
کھانے کا انتظام کیسے کیا ہوگا؟ یہ خوراک کہاں سے آتی ہوگی؟ کس نے یہ خرچہ برداشت کیا ہوگا؟ اور کس نے یہ کھانا پکایا؟ اناج کہاں سے آیا ہوگا؟ جبکہ تقریباً ہر آدمی احرام کی تعمیر میں کسی نہ کسی طور پر شامل تھا، تو پھر کھیتوں میں زرعی مشق کون کیا کرتا تھا؟ پانچویں بات، ان بھاری بھرکم سنگی بلاکس کو کھینچ کر منزل تک پہنچانے کے لیے رسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ قدیم مصر میں تو یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ کسی بھی ہارڈ ویئر اسٹور پر جائیں اور جتنا چاہیں رسا خرید لائیں۔ 26 لاکھ سنگی بلاکوں کو باندھ کر گھسیڑنے کے لیے کس قدر رسوں کی ضرورت تھی؟ ان میں سے چھوٹے بلاک کا وزن بھی کم از کم 3 ٹن ہے۔ چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پتھر کو کھینچنے کے لیے ہمیں 4 رسوں کی ضرورت تھی۔ بعض رسے دوبارہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ایک پتھر کے لیے 2 رسوں کی ضرورت تھی۔ اس طرح بھی رسوں کی تعداد 52 لاکھ تک جا پہنچتی ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ موٹے اور مضبوط رسے آخر وہ کہاں سے آئے تھے؟ چھٹی بات، آخر اس فرعون کو ایسا معمار کہاں سے میسر آیا جس نے اس حیرت انگیز عمارت کو ڈیزائن کیا اور پھر اس قدر ٹھیک ٹھاک پیمائش کے ساتھ اسے زمین کے سینے پر کھڑا بھی کر دیا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اس فرعون کے پاس درشت مزاج، لمبے تڑنگے، مضبوط جسموں والے چابک دست فورمینیوں کا ایک بڑا دستہ ہوگا۔ پھر بھی پتھر کی کانوں سے چٹانوں کو کاٹ کر انہیں بلاک کی صورت میں لانے کے لیے ایک جمع غفیر مزدوروں کی ضرورت تھی۔ چلو یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس مزدوروں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ کیا ہم یوں کہہ لیں گے کہ ان تمام لوگوں نے 10 گرینائٹ بلاکس روزانہ کس لیے تیار کیے ہوں گے؟ احرام مصر کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم کے ان پرسرار عجائبات نے آج کے ترقی یافتہ دور کے کمپیوٹر کو بھی شکست دے دی ہے۔ ان احرام کی تعمیر میں استعمال کیے گئے مٹیریل، پیمائش کی درستگی اور ان پر درج پیش گوئیوں نے ساری دنیا کے ساتھ سائنسدانوں اور علم فن کے ماہروں کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ان میں سے بیشتر پیش گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ پروفیسر نے پوچھا کہ یاد رکھیں، ان پتھروں کو چٹانوں سے کاٹنا تھا، انہیں ہموار بلاکس کی صورت میں ڈھالنا تھا، انہیں گیزا تک لانا تھا، پھر ان بلاکوں کو بڑی مہارت سے احرام کی تعمیر میں لگانا تھا۔ اگر یہ تمام کام 10 بلاک روزانہ کے حساب سے ہو رہے تھے تو تکمیل احرام میں 2,50,000 دن لگے، یعنی 680 سال۔ اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ ان لوگوں نے 100 روزانہ کے حساب سے عمارت میں لگائے تھے، اس طرح بھی احرام شیوپس کی تعمیر 26,000 دنوں یعنی کم از کم 70 سالوں میں مکمل ہو سکتی ہے۔ پروفیسر مسکرایا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بادشاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گا، آپ اپنے مدفن کی تعمیر کروا سکتا ہے؟ تو کیا یہ عظیم احرام مصریوں نے اپنے چند سادہ دستی اوزاروں سے بنائے ہوئے ہوں گے؟ اونٹ کی پشت پر سوار غزہ کی جانب جانے والے شخص کو کئی حیران کن حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جدید معماروں کو ان کے بھاری بھرکم کم تعمیراتی پروجیکٹس میں 1 انچ کے 10ویں حصے کی درستگی بھی میسر آ جاتی تو یہ بڑی خوش کنی کی بات ہوتی ہے، جبکہ احرام میں بے شمار راہداریوں، سرنگوں، شہر کی مکھیوں کے چھتوں کی مانند کمروں اور خفیہ مدفنوں کی تعمیر میں اس سے کہیں زیادہ صحت اور درستگی موجود ہے۔ بیشتر جدید تعمیرات کے خلاف یہ احرام صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنی بنیادی حالت پر قائم اور اسی طرح سے دائم کھڑے ہیں، یعنی نہ یہ عمارت کسی بھی طرف سے 1 انچ چوکی ہے اور نہ ہی زمین سے کسی طرف سے دھنسی ہے۔ مجھے دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا نام بتا دیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ 6.5 ملین ٹن وزنی عمارت کو وہ بھی ایسا ثبات عطا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ نہیں، شاید اس دور کے کسی بھی معمار کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان احراموں کی تعمیر میں اس طرح کا بڑا سلسلہ جو طویل پایا جاتا ہے اور درستگی اور مہارت نہیں پائی جا سکتی۔ اس کی قابل ذکر مثال احرام کے انتہائی اندرونی حصے میں تعمیر شدہ ایوان شاہی ہے، جس کی لاسانی چھت 70 ٹن وزنی سرخ رنگ کے نادر ترین سنگ سیماگ کی 2 صفوں سے مزین ہے۔ یہ سرخ پتھر صرف غزہ سے 600 میل واقع
دور پتھروں کی کانوں سے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر روزنبرگ نے بتایا کہ اس زمانے کے مصر میں گھوڑا گاڑی یا باربرداری کی اور کسی قسم کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اس قدر فاصلے سے یہ پتھر مقام احرام تک کیسے لائے گئے؟ تواریخ داں کہتے ہیں کہ 70 ٹن وزنی یہ بلاکس اور قدرے چھوٹے پتھر لکڑی کے رولروں کے ذریعے وہاں تک لائے گئے۔ یہ رولر موٹے موٹے درختوں کو کاٹ کر انہیں لٹھوں کو شکل دے کر بنایا گیا تھا، اور پھر ان کے ذریعے بھاری سنگی سیلوں کو لڑکایا گیا۔ درخت ڈاکٹر روزن احساسیہ انداز میں ہنس کر بولا کہ اگر درخت ہوں تو یہ نظریہ بھی قابل قبول ہے، مگر مصر میں کھجور کے چند درختوں کے سوا جنگلات عنقا ہے۔ اگر تواریخ دان لکڑی کے رولروں کے ذریعے پتھروں کو مقام احرام تک لانے کے نظریے پر اصرار کرتے ہیں تو پھر انہیں مصر میں تصوراتی جنگلات بھی پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ ان لٹھوں سے رولروں کا کام لیا جا سکے۔ اس ریتلی سرزمین پر پتھر کے ان بھاری بھرکم بلاکوں کو دھکیلنے، لٹکانے، کھینچنے اور گھسیٹنے کے عمل میں بلا شبہ لکڑی کے بیشتر رولروں کو تباہ کر دیا ہوگا۔ پتھر کی بھاری سلوں کے نیچے دبے ہوئے رولروں کو کنکر، ریت اور دیگر قدرتی رکاوٹوں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اس طرح کم از کم ایک بلاک کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے 10 رولر کام میں آئے ہوں گے۔ گویا اس عظیم احرام کو 26 ملین لکڑی کے لٹھوں کی ضرورت تھی جو مصر میں ناپید تھے۔ کیا یہ لٹھے باہر سے منگوائے گئے تھے؟ اس کام کے لیے تو تاریخ کے سب سے بڑے بحری بیڑے کی ضرورت پڑے گی۔ ڈاکٹر روزن نے کہا کہ یہ ہیں وہ سوالات جن کی تواریخ دانوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ آخر کہاں سے ان مصریوں کو 1 ملین 2 ملین خدا کی پناہ 26 ملین درخت ملے ہوں گے؟ ان جنگلات کو کس طرح سے کاٹ چھانٹ کر لٹھیں بنائی گئی ہوں گی؟ ان لٹھوں کو کس طرح سے پتھر کی کانوں تک پہنچایا گیا ہوگا؟ اگر آپ کا ذہن 26 ملین درختوں کے تصور سے قاصر ہے تو ذرا 1 ملین 10 لاکھ درختوں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس قدر انسانی توانائی کی ضرورت ہوگی۔ نظریہ یہ ہے کہ قدیم انسانوں نے یہ احرام اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ انتہائی بعید القیاس اور ناممکن ٹھہرا ہے۔ اپنی تاریخ کی کتابوں کی جلد 2 میں یونانی مورخ ہیروڈس قدیم مصر کی ایک دارالحکومت تھیس میں اپنے دورے کے دوران بیان کرتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ مصری اپنے رواج کے مطابق اپنے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے مجسمے بنا کر اپنے مقدس مندروں میں سجایا کرتے تھے۔ اس آوارہ گری کا یونانی تاریخ دانوں نے جب ایک مندر میں 331 ایسے مجسمے دیکھے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصر میں پچھلے 12,000 سالوں سے پادریوں کی حکومت تھی۔ ڈاکٹر روزنبرگ کا بیان ہے کہ ہیروڈس کو بھی بتایا گیا تھا کہ مصر کی پہلی نسل کے ساتھ ان کے دیوتا بھی رہتے تھے اور بعد میں اپنے آفاقی گھروں میں لوٹ گئے۔ اگر نسل انسانی کی افزائش میں ان ستارہ مکینوں کا بھی ہاتھ تھا تو یقیناً ان آفاقی مخلوقات کے سائنسی علوم کا تھوڑا بہت حصہ ان کی سرشت میں بھی شامل کیا گیا ہوگا۔